بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی نعمت۔ یقیناً اللہ پاک کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ پاک کی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کی مشہور اور قابل اعتماد کتاب صحیح بخاری شریف میں ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی نعمت ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی اس پیاری نعمت یعنی اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہمیں عطا فرمایا اور ہم نے ان کی امت میں پیدا کیا۔ عاشق رسول کا تو دل کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نعمت ہی نہیں بلکہ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ خدا کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہم پر اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے مقابلے میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اور محفل میلاد، بعض لوگوں کی طرف سے یوں وسوسہ ڈالا جاتا ہے کہ کیا صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا ہے؟ اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے ایک بہت پیاری حدیث پاک پڑھیے۔ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو شیطان سر پیٹتا روتا چیختا ہوا نامراد بھاگ جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ایک محفل میں تشریف لائے تو ارشاد فرمایا، تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے دین اسلام کی جو دولت عطا فرمائی ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان فرمایا ہے اس پر اس کا ذکر اور شکر ادا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی قسم، کیا تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ عرض کی، اللہ پاک کی قسم، ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں کہ دین اسلام کی دولت اور آپ کے تشریف لانے کی نعمت اور اللہ پاک کے اس احسان پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے تم پر شک ہے، بلکہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ تمہارے اس عمل پر اللہ پاک فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا ہے۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص برکت ہے۔ قرآن کریم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک کے سچے کلام، تو ہی ہمیں ارشاد فرما کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خاص برکت کیا ہے۔ چنانچہ پارہ 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ خدا کی قسم، یہ بہت بڑی برکت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لانے سے پہلے پوری قوم میں نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ کسی کو ڈبو دیا گیا، کسی کو زمین میں دنسا دیا گیا، کسی پر آسمان سے پتھراؤ ہوا۔ افسوس، آج گناہوں کے جہاں تک بات کریں تو کفر و شرک کے علاوہ تقریباً سارے گناہ ہم میں پائے جا رہے ہیں، پھر بھی زمین ہمیں چلنے دے رہی ہے۔ آسمان ہم پر پھٹ نہیں رہا، پتھراؤ نہیں ہو رہا، سارے ڈوب کر ہلاک نہیں ہو رہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیں تشریف فرما ہونے کی دلیل ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہے، اس لیے سب ہلاک نہیں ہو رہے۔ اللہ پاک کی رحمت کی کیا بات ہے۔ اسی آیت مبارکہ کے تحت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یارحان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، یعنی آپ ان میں تشریف فرما ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لیے اللہ کی رحمت، اللہ کی ایمان یعنی پناہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے دنیا میں عام عذابات الہی نہیں آتے۔ مزید فرماتے ہیں، دیکھو جن گناہوں کی وجہ سے
گزشتہ قوموں پر عذابات آئے وہ سب گناہ بلکہ ان سے زیادہ گناہ آج ہو رہے ہیں، مگر آسمانی عذاب نہیں آتے۔ کیوں؟ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے کہ یہ ہم میں تشریف فرما ہے۔ دوسرا فائدہ، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرمانے یعنی وفات کے بعد بھی ہم میں موجود ہیں، تشریف فرما ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے بند نہیں ہوا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں ایک آن یعنی سیکنڈ بھر کے لیے نہ رہیں تو عذاب الہی آ جائے۔ ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آپ کی برکت سے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ رب فرماتا ہے ترجمہ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے اور رحمت ہم سے قریب ہے۔ درود ہو اس پر جس کا وجود سراپا رحمت ہے۔ تیسرا فائدہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات دنیا میں کفار کے لیے بھی رحمت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے امن میں ہے۔ پھر مسلمانوں پر رحمت رسول کا کیا پوچھنا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے واقعی غیر مسلموں پر بھی اجتماعی عذاب نہیں آیا۔ پہلے پوری قومیں تباہ ہو جاتی، ان کے نام و نشان مٹ جاتے تھے، جس کے دلائل قرآن حدیث اور تاریخی آثار میں موجود ہیں۔ وہ لوگ ایسے ترقی یافتہ تھے، اتنے پاورفل تھے کہ پتھر تراش کر پہاڑوں میں مکانات بناتے تھے اور ایسے مکان بنائے جو آج بھی قائم ہیں۔ اس وقت تو سائنس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، حالانکہ سائنس کی ترقی کے بعد اب جو مکان کنکریٹ کے بن رہے ہیں جنہیں ہم پکا سمجھتے ہیں، ان کی اتنی لائف نہیں ہوتی۔ پچھلی قوموں کو اللہ پاک نے اتنی سمجھ بوجھ دی تھی، لیکن انہوں نے سرکشی کی، کفر کیا اور اپنے نبی کی بات نہیں مانی تو وہ تباہ کر دیے گئے۔ آج کے غیر مسلم بھی سوچیں کہ 1400-1500 سال سے ایسا عذاب نہیں آیا کہ روئے زمین سے غیر مسلم ختم ہو جائیں۔ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر کوئی سوچے، دل سے غور کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا قائل ہو جائے، کیونکہ قرآن کریم نے فرما دیا ہے جب تک آپ موجود ہیں تو ان سب کے ساتھ اجتماعی طور پر ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسا کہ پہلے اجتماعی طور پر ہوتا تھا۔ واقعی قرآن کریم بڑی عظمتوں والا کلام ہے، آدمی اس میں جتنا غور کرے، ڈیپ میں جائے، اسے گہرائی نہیں ملتی، اور اس میں غور کرنے کے لیے ہمیں علماء کا دامن پکڑ کے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ علماء کرام اس کی جتنی بھی گہرائی میں جائیں گے وہ اس قدر موتی جوہر لائیں گے۔ علماء جو فرمائے ہم وہی مانیں، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں۔ جو عالم دین ہوگا، علم کو سمجھتا ہوگا، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلموں پر بھی رحمت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والے کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا۔ مومن کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا و آخرت دونوں میں رحمت ہے، اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رحمت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اس کے دنیاوی عذاب کو مؤخر کر دیا گیا، یعنی لیٹ کر دیا گیا ہے، اور اس سے زمین میں دنسانے کا عذاب، شکلیں بگاڑ دینے کا عذاب اور جڑ سے اکھاڑ دینے کا عذاب اٹھا دیا گیا ہے۔ پہلے غیر مسلموں کی پوری قومیں زمین میں دنسائی جاتی یا سمندر میں ڈبو دی جاتی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بھی ان پر رحمت ہے کہ کسی طرح یہ ایمان لے آئیں اور حقیقت میں دامن رحمت میں آ جائیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے علماء، بڑے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ ازل سے ابد تک ارض و سما یعنی زمین و آسمان میں، اولا و آخرت میں، دین و دنیا میں
روح و جسم میں چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، جو نعمت و دولت کسی کو ملی یا اب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی، سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ جہاں پناہ سے بٹی اور بنتی ہے اور ہمیشہ بٹے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔